بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین، دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، یہ ظہیر اینڈ کمپنی کا جو کیس ہے یہ ہر روز ایک نئی خبر کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ گزشتہ دنوں کچھ ڈیولپمنٹس ہوئیں اور ان ڈیولپمنٹس کے بعد کچھ اور ڈیولپمنٹس ہوئیں۔ کل کچھ لوگوں نے خوشی کے شادیانے بجائے، ظاہر سی بات ہے لوگ خوش تھے کیونکہ ایک چینل کے اوپر بیٹھ کر ایک رات کو بیٹھک لگائی جاتی ہے جس میں لوگوں کی کردار کشی کی جاتی تھی اور لوگوں کے اوپر کیچڑ اچھالا جاتا تھا، انہیں گندی گندی گالیاں دی جاتی تھیں اور ان کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کیے جاتے تھے، اور پھر رونا یہ رویا جاتا تھا کہ ہمارے بارے میں لوگ غلط باتیں کرتے ہیں۔ وہی صاحبہ جو یہ پروگرام کنڈکٹ کرتی تھیں وہ خود ہی بیٹھ کر اپنے گیسٹ کو اس طرح کے کویشچنز تھرو کرتی تھیں کہ گیسٹ ان دوسرے لوگوں کے بارے میں گندے گندے جملے بولے، اور ان گندی باتوں کا شکار میں خود بھی ہوئی۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے تو آج تک اپنے چینل کے اوپر کسی کے بارے میں کوئی گندی بات نہیں کی، آپ یقین مانیے انہوں نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ انہوں نے اس بچی کے باپ کو بھی نہیں چھوڑا جو اپنی بچی کے لیے دن رات تڑپ رہا تھا، اس کے بارے میں گندے گندے جملے بولے، بلکہ اس پروگرام میں شامل ہونے والے کچھ افراد نے مہدی علی کاظمی کے حوالے سے کچھ اس قدر غلط باتیں کی کہ میں کہتی ہوں کہ اب وہ اس کا پروف نہ دیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کے اوپر سخت سے سخت سزا ان کو ہونی چاہیے، کیونکہ اس قدر بڑا الزام ہے کہ اگر آپ اس الزام کو پروف نہ کر سکے تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی بچت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے بیٹھ کر یہاں پر کردار کشی کی، جھوٹی جو ویڈیوز لوگوں کے بارے میں بنی ہوئی ہیں، ایڈٹ کی ہوئی ویڈیوز، ان کو لے کر غلط باتیں کی، یہاں تک کہ اس میں ایک وہ کوئی میاں صاحب ہوتے ہیں، انہوں نے تو اس قدر غلط بات کی کہ جیسے وہ پرسنلی مجھے جانتے ہیں، پرسنلی اس ادارے میں کام کر چکے ہیں، ان صاحب کو تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ یہ صاحب جب بولتے ہیں یقین مانیے، میں کہنا تو نہیں چاہتی لیکن ان کو زیادہ دیر سنا نہیں جاتا کہ ان کی آواز کان میں درد کرنے لگتی ہے، اور میرے خیال سے شاید اسی لیے کہ جو برے لوگ ہوتے ہیں نا ان کو سننا اور ان کو دیکھنا جو ہوتا ہے نا وہ تکلیف دہ ہوتا ہے، اذیت ناک ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ وہاں پہ بیٹھ کے کردار کشی کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد کل جب کورٹ کا آرڈر آیا کہ جی یہ جو چینل ہے اس کے اوپر بیٹھ کر لوگ اس فیملی کے بارے میں اور ان بچوں کے بارے میں بات نہیں کریں گے، اس بچی کے بارے میں بات نہیں کریں گے اور غلط کامنٹس نہیں کریں گے، اور پھر یہ کہا بھی گیا، اداروں کو ہدایات جاری کی گئیں کہ ان کے اوپر نظر رکھی جائے کہ اس قسم کا کانٹینٹ جو ہے وہ نہیں نشر کریں گے۔ اس کے بعد لوگوں نے ایک دم سے سکھ کا سانس لیا، خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ بھائی لو جی چینل بند، بندے غائب، اب کے بعد ہم اس طرح کی فضول گفتگو، واہیات گفتگو اور کردار کشی والی باتیں جو ہے وہ نہیں سنیں گے۔ ایک بار پھر میں یہاں پہ کہوں گی کہ یہ جو صاحبہ روتی ہیں کہ میری کردار کشی ہوتی ہے اور میرے بارے میں لوگوں نے یہ باتیں کی، تو یہ آپ خود بھی کرتی ہیں۔ میں نے ان کو میسج بھی کیا باقاعدہ، میں نے کہا کہ یہ چیز جس وقت میں نے اپنے بارے میں باتیں سنی تو میں نے کہا کہ تم تو روتی ہو کہ لوگ کہتے ہیں میرے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، یہ بات اس نے مجھے بھی کہی تھی، تو جب آپ خود ایسے ہیں تو آپ کس منہ سے دوسروں کو کہتے ہیں؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ لیکن پھر بھی چلے، اس کے بعد بھی آپ FIA چلے جاتے ہیں، تو میں کہتی ہوں کہ ہم بھی ذرا وہ کانٹینٹ سارا اکٹھا کر کے رکھیں، تو پھر میرے خیال سے ہمیں بھی سائبر کرائم جانا چاہیے۔ کانٹینٹ تو ہم نے ضرور اکٹھا کیا ہے، ڈاؤن لوڈ کر لیا ہم نے بھی، ویڈیوز سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم موقع اور محل کا انتظار کریں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس وقت ہمیں ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے، کیونکہ مجھ سے اتنی آسانی سے یہ باتیں معاف نہیں ہوں گی۔ آپ کچھ اور بات کر لیتے، آپ کہتے ہیں میں غلط رپورٹنگ کر رہی ہوں، چلیے اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ ایک مباحثہ کر لیتی، لیکن جو بات آپ لوگوں نے کی ہے اس کے لیے میں آپ کو ہرگز معاف نہیں کروں گی۔ یہ کوئی شغل میلہ نہیں ہے، اگلے بندے کی ایک فیملی لائف ہوتی ہے۔ اگر آپ اس طرح کی باتیں نہیں برداشت کر سکتے تو میں تو بالکل بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ نہ میں اداکارہ ہوں، نہ میں ماڈل ہوں، میں ایک جرنلسٹ ہوں اور میں صحافت میں نے ایک ٹائم لگایا ہے۔ اس کے بعد اب میں آپ کو بتاؤں مزے کی بات ہوا کیا کہ لوگوں نے کہا کہ جی اب لوگ نظر نہیں آئیں گے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا جی، رات کو دوبارہ سے وہ جو ان کا کوئی مخصوص ٹائم ہوتا ہے اس پر پھر ایک دم سے اسکرین آن ہوتی ہے اور یہ سارے کے سارے بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا یار یہ کیا ہوا، یہ لوگ جو ہے ان کو تو منع کر دیا گیا تھا، یہ ان کی تو بڑی ہمت ہے بھائی، داد دینی پڑے گی۔ لیکن اب میں آپ کو مزے کی بات بتاتی ہوں۔ وہ جو ایک وکیل صاحب ہے نا، انہوں نے بیٹھ کے ایک طوطے کی کہانی سنائی، اور انہوں نے کہا کہ طوطا جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ صاحب وہ کوئی گزرتے تھے ان کو گالیاں دیتا تھا، پھر شکایت کی صاحب نے جب مالک کو، تو مالک نے طوطے کو ڈانٹا۔ اگلے دن جب وہ گزرا تو طوطے نے سیٹی ماری، اور سیٹی مار کے اس نے کہا کہ سمجھ تو گئے ہوگے، تو اب ہم سیٹیاں ماریں گے بلکہ اگلی بار میں ہم آنکھیں بھی ماریں گے۔ ایک تو میں وہ وکیل صاحب جو ہے نا، میں ان کے کریکٹر کوئی عجیب سا ہی ہے، میں کہتی ہوں کہ کیا پرسنالٹی ہے ماشاءاللہ جی، لوگ یہ سننا چاہتے ہیں اس لیے شاید اس چینل پہ آتے ہیں، لیکن اب یہ سب کچھ بھی آپ کو سننے کو نہیں ملے گا کیونکہ زبان بندی ان کی ہو گئی۔ یہ جو کہتے ہیں نا 35 یوٹیوبرز ہیں جن کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو جائے گا، تو وہ جو 35 یوٹیوبرز ہیں نا اس میں سے تو یہ 6-7 تو میرے خیال سے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا، کیونکہ اب پوری ویڈیو میں آپ دیکھیے گا
कल कुछ नहीं बोल सके, बस इशारों इशारों में एक परी है, एक देव है, एक कोकाफ है, एक फ़लाना मुल्क है, एक फ़लाना मुल्क है। अच्छा, फिर साथ साथ उन्होंने हिंट भी दे दीजिए हम अदालतों का बड़ा एहतराम करते हैं, बुलाएंगे तो हम माफ़ी भी मांग लेंगे। बड़ी माजरत के साथ वो कहते हैं ना कि शर्मिंदगी जो है उसको जाहिर नहीं करना, लेकिन चले ठीक है, अच्छी बात है, माफ़ी मांग लीजिएगा क्योंकि माफ़ी मांगनी बनती है आप लोगों की। एनीवे, इन्होंने कहा जी हमें बुलाएंगे तो हम माफ़ी भी मांग लेंगे, हमारे इदारे बहुत ही ज़बरदस्त हैं, हम उनका बड़ा ही एहतराम करते हैं। तो जनाब फिर इन्होंने क्या किया है, अब नया तरीका कि अब नाम तो नहीं लेना, ज़ुबाबंदी होगी, लेकिन उसके बाद ज़ुबाबंदी बाकी लोगों की भी होगी, एटलीस्ट बच्ची की हद तक कि ना उसका नाम लेना है, ना उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ करनी हो, ये तमाम चीज़ें। लेकिन सबसे पहली पाबंदी इनके ऊपर आयद हुई थी। और अब इनकी आप गुफ्तगू नोट कीजिएगा ना, ये मेहदी अली काज़मी साहब को जो इतनी गंदी गंदी गलीज़ बातें करते थे, उनको गालियाँ निकाल रहे होते थे, ना अभी उनको गालियाँ निकाल सकेंगे, ना हमारे बारे में वो जो गन नशर करने की एक इन्होंने मुहिम शुरू की हुई थी वो कर सकेंगे, क्योंकि अब तो हम भी बड़े अलर्ट हैं ना, अब तो हम एक एक चीज़ नोट करेंगे और हम देखेंगे कि आप लोग कहाँ पर ज़रा सा आप इधर उधर होएंगे तो हम भी पॉइंट आउट करेंगे। आप काम पे बात कीजिए, आप केस पे बात कीजिए, पर्सनल हुए ना तो फिर आपकी भी खैर नहीं, फिर आप किस मुंह से साइबर क्राइम जाएंगे जब हम वहाँ पर लेकर जाएंगे वो कंटेंट कि आप लोग क्या बातें करते रहे, आपको किसने ये हक दिया। जब आप अपने लिए कुछ ऐसा नहीं चाहते तो दूसरों के साथ भी वैसा मत करें, और वो भी झूठी बातें, हैरत की बात है। अच्छा, अब उसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये वजह है कि वो लोग दोबारा ज़रूर आए, वो अब भी आएंगे और बार बार आएंगे, लेकिन अब उनके लिए एक और बड़ा स्टेप होने जा रहा है, और वो ये है कि ख़ास तौर पे इदारों को कहा गया था कि इनके ऊपर नज़र रखी जाए। अब ये जो सीटी मार के और आँख मार के भी जो बात करेंगे ना, उसको भी नोट किया जाएगा और उसे भी अदालत में पेश किया जाएगा। तो फिर मैं सोचती हूँ कि जब अगर सीटी भी नहीं मार सकेंगे और आँख भी नहीं मार सकेंगे तो फिर ये उस 1.5 घंटे की नशरियात में क्या करेंगे। कल तो रन डाउन तक नहीं बताया कि कहीं रन डाउन में ना पकड़े जाएँ, क्योंकि रन डाउन में बड़ा कुछ बोलना पड़ जाता है ना। तो अब क्या है कि जब सीटी भी नहीं होगी, आंख भी नहीं होगी, गालम गलोच भी नहीं होगी, यही चीज़ लोगों को अट्रैक्ट कर रही थी बेसिकली इस ट्रांसमिशन के अंदर। और वो जो कहते हैं ना लाखों के व्यूज़, तो मैंने भी देखे हुए हैं। लाखों के व्यूज़ तब आते हैं जब आप गंदी तस्वीरें लगाते हैं बच्ची की, या फिर आप कुछ वाहियात किस्म की उनकी वीडियोज़ वायरल करते हैं, तो उस वक्त आपके लाखों में व्यूज़ आए। वो तो अभी भी कोई भी बंदा, कोई भी एक आम सा यूट्यूबर जिसके अगर सिर्फ 10,000 फॉलोअर्स है ना, वो भी अगर कोई, खुदा न खासा, प्लीज़ मैं किसी को ये समझा नहीं रही कि आप इस तरह के काम करें, हर बंदे का दीन ईमान होता है, तो गंदी बातें चलाएंगे तो गंदे सुनने वाले बहुत से लोग हैं। वो लोग हैं जिन्होंने कभी अलिफ बे पे नहीं पढ़ी, जिनको ना दीन का पता है, ना मज़हब का पता है, ना उन्हें अच्छाई और बुराई का, ना जन्नत जहन्नम का, ना मरने का खौफ है। तो ये वो लोग होते हैं जो आपको बैठ के देखते हैं। तो वो एक बड़ी पॉपुलेशन जो आपको देखती है ना, वो भी 50-60 हज़ार आपके व्यूज़ आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतने हमारे भी आ रहे होते हैं, बगैर ये गंद किए आ रहे होते हैं। तो इसलिए अच्छा काम करें ताकि लोग आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद रखें, वरना ये ना हो कि केस ख़त्म हुए और आपकी तारीख भी जो है वो रकम कर दी जाए कि इसके बाद काम तमाम हुआ। अच्छा, उसके बाद क्या होता है जनाब के कल एक और जो अहम काम हुआ, मैंने कहा मैं आप लोग को बता दूं क्योंकि आप लोग परेशान हैं कि यार ये तो बड़े तगड़े लोग हैं। कोई तगड़े लोग नहीं, डर गए हैं सारे के सारे। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बताऊं कि कोई नहीं किसी का हसास इदारों में, मान लीजिए मैं आपको एक बड़ी छोटी सी बात बता देती हूँ कि जो हसास इदारों के में काम करने वाले लोग होते हैं, इवन आर्मी के जो लोग होते हैं, नेवी के जो लोग होते हैं, फोर्सेस के जो लोग होते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो मीडिया पर्सन से उनकी शादियाँ भी नहीं होती, मज़े की बात, और अगर हो जाएँ तो वो रिटायरमेंट के बाद होती हैं, या फिर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे मीडिया पर्सनस की जो वाइफ्स होती हैं, सॉरी जो इन ऑफिसर्स की जो वाइफ्स होती हैं, वो ज़्यादातर मीडिया को फिर छोड़ देती हैं, क्योंकि थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन, ख़ास तौर पर जर्नलिस्ट होने पर बड़ा एक कदगन होता है, एक बड़ी, हाँ रिटायरमेंट के बाद कोई डिक्लेयर कर दे तो एक और बात है, लेकिन वहाँ पर भी पाबंदी होती है, हसास इदारे और फिर इस तरह से, तो इस तरह का कुछ भी नहीं है। आर्मी बैकग्राउंड बहुत से लोगों का होता है, उसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। मेरी तो पूरी फैमिली आर्मी है माशाल्लाह। मेरे नाना जो है रिटायर्ड मेजर, मेरे फादर जो है रिटायर्ड नेवल ऑफिसर, हम मेरे बहुत करीब के लोग, बहुत सारा कुछ, मतलब इतना कुछ है, मैं अब वो उसको डिस्क्लोज़ क्या करूँ कि उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कोई इतने हम तुरम खान नहीं होते, हमारे फोर्सेस में लोग हैं हसास इदारों में, हम कोई तुरम खान नहीं, आम से लोग हैं, सादे से लोग हैं। तो हसास इदारों में होने से कोई आप बड़े या मजबूत नहीं हो जाते, बल्कि आपकी ज़्यादा पकड़ होती है, आपके पास ज़्यादा नज़र होती है, और आप बोल भी नहीं सकते जितना आप बोल रहे हैं। ठीक है ना जी, तो मेरी बात आप समझ ही गए होंगे। अच्छा, उसके बाद कल क्या हुआ कि एक जो बड़ी डेवलपमेंट हुई थी, उसके पीछे जो हक़ाइक़ है वो भी ज़रा आपके सामने रखते हैं। MLO जो है वो टर्न डाउन किया गया, किया जाना था मेडिकल,
لیکن میڈیکل نہیں ہوا۔ جج صاحب نے جو ایک کامنٹ دیا انہوں نے یہ کہا کہ بچی کے لیے بڑی شرمندگی کی وجہ یہ بن سکتی ہے لیٹر آن، اور اس وجہ سے اس کو ٹرن ڈاؤن کیا گیا۔ لیکن اس پر سوالات ضرور اٹھے، وہ اس لیے اٹھے کہ جب اگر بچی کا میڈیکل ہو جاتا تو اس کے بعد کچھ چیزیں اور واضح ہو جاتی ہیں، اور جن بنیادوں پر اس کیس کو کھڑا کیا جا رہا تھا، ایک طرح سے اس کیس کی راہ کو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ سمجھیے کہ راہ میں مشکلات کھڑی ہو گئیں، وہ اس طرح سے کہ اس ہی ایم ایل او کی بنیاد پر ظہیر کو سزا ملنی تھی، اسی ایم ایل او کی بنیاد پر یہ کیس جو ہے یہ اور سٹرونگ ہونا تھا، کیونکہ بچی جو ہے وہ ابھی مائنر ہے، اور بچی کے حوالے سے یہی ابھی پلی لی جا رہی ہے کہ بچی جو ہے وہ کم عمر تھی، اور یہ جو ہے سب کچھ ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے، یہ شادی جو ہے یہ ناجائز ہے۔ میں نے علماء کا فتویٰ بھی آپ کے سامنے رکھا تھا، بلکہ یہاں پر اور بات کلیئر کرتی چلوں۔ کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نے حنفی فقہ کے حوالے سے یہ کہا کہ حنفی فقہ میں ولی کے بغیر شادی جو ہے وہ جائز ہے، ایسا نہیں ہے، آپ غلط کہہ رہی ہیں۔ میں نے دوبارہ سے ریسرچ کی تو اس میں بھی یہی بات سامنے آئی کہ میجورٹی حنفی فقہ میں یہی بات مانی جاتی ہے۔ البتہ ایک اور حنفی عالم جو ہے ان کو میں نے سنا تو انہوں نے دوبارہ سے قرآن پاک کی اسی آیت کا ذکر کیا جس کا کہ میں نے اپنے اس ویڈیو میں ذکر کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ اور اپنی لڑکیوں کی جو ہے ماننے والوں سے شادی کرو، تو وہاں پر یہ کہا گیا تھا کہ ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے ولی کو کہ ولی جو ہے وہ بیٹی کی شادی کرائے گا، اور ایک ولی کا ہونا، ایک حاکم کا ہونا جو ہے بچی کی شادی کے لیے، مائنر کی شادی کے لیے، اور مائنر سے مطلب یہ ہے وہ لڑکی جس کی ابھی تک شادی نہ ہوئی ہو، یہ اس میں عمر یا بلوغت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ تمام باتیں جو ہے میں واضح کر دوں، اس لیے جو لوگ اگر اس بات پر نالاں ہیں یا ناراض ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ حنفی فقہ میں ایسے نہیں ہوتا، تو میجورٹی میں ایسے نہیں ہوتا۔ میں نے یہ تحقیق میں پایا، یہ میں خود سے نہیں کہہ رہی، لیکن کچھ علماء جو ہیں وہ اگین یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے حنبلی، شافعی جو ہیں اسکول آف تھاٹس جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، اسی طرح سے ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ تو اہل سنت میں حنفی، شافعی یا آپ ان کی جن کی بھی بات کر لیں اس کے مطابق مور اور لیس یہی ہے کہ ولی کا ہونا ضروری ہے۔ تو پھر تو یہ اور بھی اچھی بات ہوگی کہ تمام اسکول آف تھاٹس جو ہے وہ ایک ہی سوچ کے اوپر ہے کہ ولی کا ہونا ضروری ہے۔ تو وہ لوگ جو شور مچاتے ہیں اور مذہب کا حوالہ دیتے ہیں تو وہ ذرا ان کو بھی دیکھیں، یہ میں نے دارالفتہ ہے غالباً ان کی ویب سائٹ پہ بھی جا کے اس کو چیک کیا ہے، تو آپ اس کو پلیز سرچ بھی کر لیجئے، گوگل کر لیجئے، آپ کو زیادہ بہتر معلوم ہو جائے گا۔ اچھا، ایم ایل او کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو نئے تفتیشی افسر ہیں اب تھوڑا سا ان کا کردار جو ہے وہ بھی تھوڑا سا بینڈ دکھائی دے رہا ہے۔ وہی جو ہم نے بات کی تھی کہ سندھ پولیس میں تھوڑا سا ریزرویشن پائی جاتی ہے جب سے ان کے آئی جی کو ہٹایا گیا، اور لگتا ایسا ہے کہ کچھ اوپر سے بھی کچھ ایسی باتیں ہیں کہ کچھ ناراضگی ابھی تک برقرار ہے، اور تفتیشی افسر کے معاملات جو ہے وہ تھوڑے سے ہمیں مشکوک دکھائی دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، لیکن ایم ایل او کے معاملے میں، اور جو انہوں نے درخواست تو انہوں نے ہی ڈالی تھی، انہی کی طرف سے ڈالی گئی تھی کہ بچی کا ایم ایل او ہونا چاہیے، لیکن اس کے بعد جب معاملات اس طرف گئے اور چیزوں کو جس طرح سے پریزنٹ کیا گیا کورٹ میں، تو اس حوالے سے کچھ ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ معاملات جو ہیں کچھ دوبارہ سے اس طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو لیکن اب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ شبیر اور ظہیر کے لیے برا ٹائم شروع ہو چکا ہے، اور شبیر جو ہے وہ اب بہت پرابلم اس لیے بھی ہے کہ وہ اب مین کریکٹر اس تمام تر کارروائی میں دکھائی دیتا ہے۔ وہ تمام لوگ جو ابھی ظاہر سی بات ہے پولیس کی کسٹڈی میں ہیں، ان کے ساتھ شبیر کو ضرور ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ آزاد تھا اور وہ بیل پر ہے، اور وہ لوگ جو ابھی جیل میں ہیں، جو لوگ گرفتار ہیں، وہ تو شبیر سے چھوٹے مجرم ہیں، تو پھر شبیر ابھی تک آزاد کیوں ہے، یہ ہمارا سوال ہے۔ مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔